کرو، ہم آہنگ کرو اپنے آپ کو اس دور کے مطابق کہ جس دور میں لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کہ کوئی انسانی ذات دوسری انسانی ذات کے کچھ کام نہیں آتی، یعنی کسی کو کسی سے اس حوالے سے نہیں ہوتا، ہر انسان اپنے اعمال کا براہ راست جواب دہ ہوتا ہے، ہر انسان عمل کرنے کا پابند ہوتا ہے، اور ہر انسان کا عمل جو ہے اس کے اچھے یا برے ہونے کا فیصلہ کرتا ہے۔ جو اضافی چیزیں ہیں، یہ مالی حیثیت، یہ خاندانی حیثیت، یہ اس کا جغرافیائی محل وقوع، ان چیزوں کی طاغوتی نظام میں اہمیت ہے۔ الہی نظام میں ہر انسان اپنی ذات میں قدر و قیمت رکھتا ہے، اور اس قدر و قیمت کا تعین ہوتا ہے اس کے اعمال سے، تقوی سے۔ تو یہی 49/13 میں جو فرمایا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تو وہ بھی یہی ہے۔ اور آگے فرمایا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور اس دور میں دوسری خصوصیت یہ ہے کہ نہیں قبول کی جاتی کسی انسانی جان کی طرف سے کوئی شفاعت، حمایتی پن، عرف عام میں جسے ہم سفارش کہتے ہیں، تو کوئی انسان شفاعت کا، سفارش کا محتاج نہیں ہوتا۔ اور یہ جو شفاعت ہے رفقائے محترم، کہ انسان بدعملی کرے اور اس بدعملی کے نتائج و ثمرات سے بچ جائے کسی کے سفارش کر دینے سے، جو آج سرمایہ دارانہ نظام میں ہو رہا ہے، تو یہی چیز جو ہے یہ تمام مکافات عمل کو اور دین کی بنیاد کو ڈھا دینے والی ہے۔ اور اس ضمن میں میں چاہوں گا کہ آپ سورہ یونس جو ہے اس کی آیت نمبر 18 کو دیکھیں، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے شفاعت کے اس عقیدے کو مشرکانہ عقیدہ قرار دیا ہے۔ 10/18 میں قرآن کہتا ہے کہ جو مشرک ہیں ان کا عقیدہ کیا تھا؟ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، کہ یہی تو ہمارے شفیع ہیں اللہ کے ہاں۔ تو شفاعت کا مشرکانہ عقیدہ جو ہے وہ سر سے پاؤں تک اس امت میں آ گیا ہے۔ جس چیز سے روکا گیا تھا اس میں امت سر سے پاؤں تک آلودہ ہو گئی ہے، اور اس شفاعت کے عقیدے میں نہ ایمان بالقرآن کی ضرورت رہنے دی ہے، نہ اعمال صالحہ کی ضرورت ہے۔ جب بغیر عمل کے، بغیر جدوجہد کے آپ کو کامیابی اور کامرانی کا سرٹیفکیٹ مل سکتا ہے، مل جائے گا، تو جدوجہد کرنے کی اور اپنے آپ کو جان جوکھم میں ڈالنے کی اور صبر اور ہمت کے کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو فرمایا لا یقبل منہا شفاعت، اور اس میں رفقائے محترم اہم نقطہ یہ ہے کہ شفاعت کو نکرہ رکھا ہے، الشفاع نہیں فرمایا، شفاعت جب نکرہ لایا جائے تو یہ جنس کی نفی کرتا ہے، یعنی نفس شفاعت۔ اللہ کے ہاں تو شفاعت، سفارش کسی کے کہہ دینے سے کیا چھوڑ دیا جائے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے 10/16 میں 10/18 میں مشرکانہ عقیدہ قرار دیا ہے، اور 10:31 میں فرمایا کہ یہ عقیدہ شفاعت اس بات کا غماز ہے کہ وہ بتانا چاہتا ہے کہ اللہ کی معلومات میں کوئی نقص ہے، اللہ کی معلومات ناقص ہے، اللہ نہیں جانتا کہ کون چھوڑنے کے قابل ہے اور کس کو پکڑنا ہے۔ اور اس ضمن میں آپ کا ایک مقام جو ہے 74/48 سورہ مدثر جو ہے آیت نمبر 48، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو قبل از وقت جو آگاہ کیا تھا اور جس میں یہ پورے جوش کے ساتھ گری ہے، اس کی طرف توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ بھی مقصود ہے کہ اس امت کو اس دلدل سے نکالا جائے۔ تو قرآن حکیم کہتا ہے سورہ مدثر میں کل نفس بما کسبت رہینہ الا اصحاب الیمین، فرمایا کہ ہر انسانی جان جو ہے وہ جو کچھ کمائے گی اسی کے بھنور میں پھنس جائے گی،
ہاں اس سے نکلنے والے اصحاب الیمین ہوں گے، اور وہ جنات کے اندر عیش و آرام کے اندر ہوں گے، اور وہ مجرموں کے بارے میں سوال کریں گے، مجرموں سے پوچھیں گے ما سالککم فی سقر، کہ کس چیز، کون سا مسلک حیات تم نے اختیار کیا کہ جو تمہیں جہنم میں لے آیا؟ قالو، وہ جواب دیں گے لم نک من المصلین، ہم مصلی نہیں تھے، نمازی نہیں، بلکہ ہم دین کی اقامت، کتاب اللہ کی اقامت اس کے کرنے والے نہ تھے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور نہ ان کے لیے کہ جن کا چلتا ہوا کاروبار رک جائے، ان کی روٹی کا، ان کے کاروبار کو دوبارہ چلانے کا، یعنی اکنامک ڈیڈ لاک، اس کو دور کرنے کا ہمارے پاس کوئی پروگرام نہ تھا۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہاں بحثیں کرنے میں ہم اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ کُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، بحث کرنا، مناظرے کرنا، یعنی پہلوان تھے ہم دین کے، مناظروں میں، بحثوں میں، بحث، اس کے اندر ہمارا کوئی ثانی نہیں تھا۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، لے کر بحث برائے بحث کر کے ہم اپنے عمل سے ثابت کر رہے تھے کہ مکافات عمل پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ حتیٰ اتانا الیقین، یہاں تک کہ آخر کار ہمیں موت نے آ لیا، یقینی چیز نے ہمیں آ دبوچا۔ آگے قرآن کہتا ہے فما تنفعهم شفاعت الشافعین، یہ جو اقامت صلاۃ سے بھاگنے والے اور یتامہ کے لیے اجتماعی نظام سے بھاگنے والے ہیں، ان کے لیے سہارا کیا ہے؟ شفاعت۔ فما تنفعهم شفاعت الشافعین، الشافعین، یا جتنے بھی سفارشی یہ اپنے ذہنوں میں رکھتے ہیں، اولیاء کو، کتبوں کو، ابدالوں کو، نبیوں کو، چھوٹوں کو، بڑوں کو، شافعین کی شفاعت ان کے لیے کچھ نافع نہ ہوگی۔ فما لهم من التذکرۃ مورزین، ان کو کیا ہو گیا ہے کہ ان کو جب کتاب اللہ کا یہ اعلیٰ سبق سکھایا جاتا ہے تو یہ کنی کترا جاتے ہیں۔ اور آگے فرمایا کأنہم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ، فرمایا یہ گدھے ہیں، وحشت زدہ گدھے جو بھاگ رہے ہیں شیر سے، یعنی کتاب اللہ کا بیان ان کے لیے کیا ہے؟ بس کتاب اللہ ہی نہیں، اور یہ بھاگے کیا جی، یہ تو شفاعت کے منکر ہیں جی، ان سے کیا بات کرنی۔ تو شفاعت کا عقیدہ رفقائے محترم امت مسلمہ کے لیے اور ہر امت کے لیے بگاڑ اور تباہی کا مرکزی نقطہ ہے، اور کتاب اللہ کی روح سے یہ مشرکانہ عقیدہ ہے۔ اور یہ تو بنی اسرائیل کے حوالے سے آل یعقوب کہتے جی، آل یعقوب کو کہا گیا تھا، بنی اسرائیل کو کہا گیا تھا کہ شفاعت قبول نہیں ہوگی، پر ہمارے لیے تو ہے نا، ہمارے لیے تو شفاعت ہے۔ تو یہ ہمارے لیے جو پچ نکالی ہے، اس کے لیے آپ اسی سورہ کی آیت 254 دیکھیں گے کہ ایمان والوں کو خطاب کرتے فرمایا کہ یاد رکھو اس دور میں تمہارے لیے بھی شفاعت نہیں ہے۔ تو یہ کوئی ڈراوا نہیں تھا بنی اسرائیل کے لیے اور ہمارے لیے کھلے دروازے نہیں، ہمارے لیے بھی وہی قانون ہے۔ تو ولا نہ فرمایا قبول کی جائے گی شفاعت، ولا یؤخذ منها عدل، اور نہ وہاں پر کوئی کسی کی جگہ پر کھڑا ہو سکے گا، یعنی حساب کتاب جو ہے، حساب کتاب میں کوئی کسی کی جگہ پر کھڑا ہونے والا نہیں ہوگا۔ دنیا میں تو کرتے ہیں کہ کرنے والا کوئی ہوتا ہے اور عدالت میں کوئی کھڑا ہو جاتا ہے، اور عدالت جھوٹے گواہوں کی بنیاد پر فیصلہ کر دیتی ہے۔ تو فرمایا کہ نہیں، وہاں یہ بات نہیں ہوگی، نہ ہی قبول کو پکڑا لیا، قبول کیا جائے گا کسی کو کسی کی جگہ پر۔ اور آگے فرمایا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، قاعدہ قانون یہ ہے کہ مجرموں کو وہاں کسی حوالے سے کوئی ایڈ، کوئی مدد، کوئی دائیں بائیں سے ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ اور اس ضمن میں رفقائے محترم 28/86 جو ہے اس کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرانا، قرآن کہتا ہے فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ، فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ،
کہ جرائم کیوں ختم نہیں ہو رہا ہے رفقائے محترم؟ اس لیے ختم نہیں ہو رہا ہے کہ جرائم کرنے والوں کے جو پشتی بان ہیں ان کو کھلی چھٹی دی ہوئی ہے۔ تو اگر جرائم کرنے والوں کو پیچھے سے سہارا مل رہا ہے تو جرائم کیسے ختم ہوں گے؟ قرآن کہتا ہے کہ جرائم پرور جو افراد ہیں ان کے جو پشتی بان ہیں پہلے ان کو پکڑو۔ تو جرائم تو پیدا کر رہا ہے ہمارا فکر، ہمارا عقیدہ، ہمارا نظام۔ تو جب تک یہ فکر، عقیدہ اور نظام تبدیل نہیں ہوگا جرائم ختم نہیں ہوں گے۔ اس تباہ کن عقیدے کے بعد اب وہ انعامات کہ جو سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کے نتیجے میں آل یعقوب کو حاصل ہوئے تھے، ان کا بیان شروع ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا اذ نجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب، یاد کرو جب ہم نے تمہیں نجات عطا کی، چھٹکارا عطا کیا، رہائی دلائی، کس سے؟ من آل فرعون، آل فرعون سے۔ اور آل کے بارے میں نے جو ابھی آل محمد کا لفظ بولا تھا تو میں نے کہا تھا کہ آل کا معنی ذریت اور نسل اور خون اور سیٹ جسے کہتے نہیں ہوتا، بلکہ آل کا معنی فالوورز، ماتحت، دست و بازو بننے والے۔ اور فرعون کے بارے میں تو یہ ہے کہ فرعون کا تو کوئی بچہ ہی نہیں تھا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اڈاپٹر سن بنایا۔ تو آل فرعون، فرعون کے حمایتی، اس کے لاؤ لشکر، اس کے نسب العین کو اپنا نسب العین بنانے والے۔ اور یہی چیز جو ہے 367 میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے اور محمد رسول اللہ کے حوالے سے کہ جو بھی تقوی اختیار کرے، قانون الہی کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائے، وہ ابراہیمی ہے اور وہ محمدی ہے۔ اور یہی چیز جو ہے سورہ ابراہیم آیت نمبر 36 میں آئی ہے، فمن تابعنی فإنہ منی۔ سیدنا ابراہیم کے یہ الفاظ ہیں، فمن تابعنی، جو میرے پیچھے پیچھے چلے۔ اور نبی کی شخصی اطاعت نہیں ہوتی، اصل میں اس علم کی اطاعت ہوتی ہے جو نبی لے کر آتا ہے، اس کتاب کی اطاعت ہوتی ہے جو نبی لے کر آتا ہے۔ تو جو اس ہدایت کے پیچھے پیچھے چلے جس کے میں پیچھے چل رہا ہوں، فإنہ منی، وہ مجھ میں سے ہے۔ تو کسی میں سے ہونا اس کے فکر اور عقیدے پر ہونا ہے۔ تو 14/36 اور 367۔ تو اذ نجیناکم من آل فرعون، جب ہم نے رہائی دلائی تمہیں آل فرعون سے۔ اور آل فرعون کیا کر رہے تھے؟ یسومونکم سوء العذاب۔ یسومون، سامہ یسومو، اس کا معنی کرتے ہیں سزا دے رہے تھے، یہ نہیں مسئلہ۔ اصل میں سامہ یسومو سوائم، سوائم کہتے ہیں مویشی، کیٹلز، اور سامہ یسومو کا معنی ہوتا ہے مویشیوں کو چراغاہ کی طرف ہانک لے جانا۔ اور سورہ النحل اس کی آیت نمبر 10 کے اندر یہ لفظ اسی مفہوم میں استعمال کیا، تسیمون۔ یسومون کا معنی ہے کہ جب وہ تمہیں حیوانوں کی طرح، بھیڑ بکریوں کی طرح ہانک رہے تھے، کہ جب انہوں نے تمہاری انسانیت سلب کر لی تھی اور تمہیں حیوان محض کے طور پر ڈیل کر رہے تھے۔ اور یہ سوء العذاب سب سے بڑا عذاب ہے کہ انسان سے اس کی انسانیت چھین لی جائے اور وہ حیوان محض بن کے رہ جائے۔ کہ جب وہ تمہیں ڈیل کر رہے تھے حیوانوں کی طرح، اور یہ حیوانوں کی طرح تمہیں ڈیل کرنا یہ بدترین عذاب ہے۔ اور فرمایا کہ مزید برآں یہ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، عام ترجمہ کرتے ہیں کہ وہ ذبح کر ڈالتے تھے تمہارے بچوں کو اور زندہ رکھتے تھے تمہاری عورتوں کو۔ تو یہ بھی ترجمہ صحیح نہیں، اس لیے کہ اگر تمام بچوں کو کوئی نظام ذبح کر دے، آقا مثلا لارڈز، اگر وہ سلیوز کے بچوں کو، سرف کے بچوں کو ذبح کرتا چلا جائے تو وہ قائم کیسے رہے گا نظام؟
اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے پہلے حضرت ہارون بڑے ہیں عمر میں، تو وہ کیسے زندہ رہے؟ تو یہ معنی نہیں، یہاں ابنا کا مقابلہ ہے نساء کے ساتھ، یوں نہیں فرمایا کہ یذبحون ابناءکم ویستحیون بناتکم، بنات ابنا کے مقابلے میں نہیں آیا، نساء آیا ہے۔ مراد یہ ہے کہ ابناء القوم، کہ ایسے افراد کہ جن کے اندر تمہاری قومیت کا کوئی شعور بیدار ہو جاتا تھا اور تمہیں قومی حقوق دلانے کے لیے، انسانی حقوق دلانے کے لیے مظلوموں پر جبر اور ظلم کی جو اندھیری رات ہے اس کا قلع کمل کرنے کے لیے میدان عمل میں نکلتے تھے، انہیں ذلیل و رسوا کر دیتے تھے۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور جو ان کی ماتحتی میں نمبردار بن کر، یعنی بڑے آقا کا غلام ہے لیکن غلاموں پر اس کو نمبردار بنا دیا گیا ہے، تو ان کو وہ زندہ رہنے کے مواقع دیتے تھے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، یہ جو ذالکم کا اشارہ ہے وہ اس ذبح کی طرف نہیں ہے بلکہ نجینا میں ہے، کہ یہ جو غلامی تھی بدترین غلامی، اس سے جو ہم نے تمہیں نجات دلائی، اس میں تمہارے لیے بلا کا معنی ترجمہ کرتے آزمائش، تو یہ آزمائش اور امتحان کا عقیدہ بھی بڑا تباہ کن ہے رفقائے محترم۔ آزمائش اور امتحان، یہ ساری زندگی امتحان کی زندگی ہے، آزمائش کی زندگی ہے۔ تو رفقائے محترم، آزمائش تو وہ کرتا ہے جو نہیں جانتا کہ اس چیز میں کیا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ بچے نے تیاری کیسے کی ہے کیسے نہیں کی، ہم اس کا امتحان لیتے ہیں۔ تو جو ذات علیم بکل شے ہے، علیم بکل شے ہے، اسے امتحان کی کیا ضرورت ہے؟ اصل میں بلا یبلو کا اصل معنی ہوتا ہے کسی چیز کے انر کو باہر لانا، کسی چیز کے انر کو باہر لانا، انر کو آؤٹ کرنا۔ اسی لیے یہ جو ہم بلونا استعمال کرتے ہیں، یعنی جب گھی وہ دودھ کو اس کے اندر وہ لسی ڈال کر جماتے ہیں، پھر اس میں اسے گھی نکالتے ہیں باہر، مکھن باہر لگاتے ہیں، تو اس کو بلونا کہتے ہیں۔ یعنی اس کے اندر جو گھی کے یا مکھن کے جو عوامل اور عناصر ہیں ان کو الگ کرنا، تو یہ ہے نمود ذات کے مواقع بہم پہنچانا۔ نمود ذات کے مواقع بہم پہنچانا، ہر چیز کے اندر جو خوابیدہ امکانات ہیں انہیں عمل میں ڈھالنا۔ تو یہ آزادی و خود مختاری کی طرف اشارہ ہے۔ ذالکم سے مراد ہے آزادی و خود مختاری، کہ یہ جو آزادی و خود مختاری ہم نے تمہیں عطا کی، اس میں تمہاری نشو و نما کے لیے، تمہارے لیے قومی اور انفرادی نشو و نما کے لیے بھرپور مواقع تھے۔ اور اس کی سند آپ کو ملے گی 44/33 میں، سورہ دخان کی آیت نمبر 33 میں، عذاب محیط فرعون، اس سے نجات دلا کر جو ان کو آزادی و خود مختاری ملی، واخترناہم علی علم، ان کے اندر جو علم اور حکمت کا دور آیا، آزادی و خود مختاری کا جو دور آیا، تو اس تمام چیزوں کو بلاء من ربکم عظیم، تو یہ 44/33 میں اس کو قرار دیا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 50 ہم لیتے ہیں، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اس میں ایک تو وہی بات ہے رفقائے محترم کہ یہ خطاب قومی ہے، یعنی ایک قوم جو بعد میں بھی زندہ رہتی ہے اور اسی آئیڈیل کو مانتی ہے، اس کو قرآن ایک وحدت تسلیم کرتا ہے۔ یہ واقعہ تو اس وقت کے بنی اسرائیل کا ہے، لیکن قرآن کے دور میں جو موجود تھے ان پر بھی بطور من اور احسان اس کا اظہار ہو رہا ہے، اور کہا وَأَنْتُمْ تم دیکھ رہے تھے۔ تو اِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، کہ جب ہم نے جدا کیا، راستے بنائے، ہم نے راستہ دیا تمہارے لیے، راستہ پیدا کیا تمہارے لیے، سمندر میں، دریا میں، وہ جھیل مینسل، اور یہ جو تصور ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس میں عصا مارا
اور وہ 12 راستے بن گئے، تو یہ ہم نہیں مانتے۔ اس ضمن میں 4 حوالہ جات آپ کو لکھا دیتا ہوں۔ 20/77، 26/61 اور 44/25۔ ان میں قرآن نے کہا ہے وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَحْوًا، وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَحْوًا، کہ اس کے اندر 2 کیفیتیں آتی ہیں، جوار بھاٹا، مد اور جزر۔ مد اور جزر کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ایک وقت پایاب وہ پھیل جاتا ہے اس کا پانی، اور اس کی خشکی جو جھیل کی ہوتی ہے یا اس میں وہ اوپر آ جاتی ہے، اور پھر وہ پانی دوبارہ سمٹنا شروع ہو جاتا ہے اور اپنی اصل پر آ جاتا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے وہ جب کراس کیا ہے، اس وقت قرآن کے اپنے دعویٰ یا الفاظ کے مطابق وہ کیفیت رحب کی تھی، را ہا واو، ہا ہدایت والی، رہا یرہو رحون، رحل بحر، یعنی دریا میں سے خشکی کا برآمد ہو جانا، پانی کا پھیل جانا، پایاب جسے کہتے ہیں۔ تو یہ جوار بھاٹا کی کیفیت تھی، اور اس وقت پایاب تھا، یعنی وہ پانی اس کا پھیلا ہوا تھا، یا وہ چھوٹا گھٹنے جسے ہم ٹخنوں تک پانی، تو اس کیفیت میں تھا۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس کا علم عطا کیا، اور یہ انسانی علم ہے۔ آج بھی یہ انسان علم حاصل کر سکتا ہے اگر ایسی صورتحال میں ہمیں مبتلا ہونا پڑے۔ اور آج بھی ملا اور وہ لوگ کہ جو ایک علاقے سے جہاں مثلا دریا ہے یا ندی ہے یا نالا ہے، تو ہم خود ایسے مراحل میں گزرے ہیں کہ ہماری نہر جو راستے میں پڑتی ہمیں پتہ تھا کہ یہاں پانی کی یہ کیفیت ہے، یہاں یہ کیفیت ہے، اور اس میں سے گزر جاتے تھے۔ تو یہ علم الہی جو ہے اس کا علم آدم الاسماء کلھا، اس حوالے سے، اور سیدنا ابراہیم موسیٰ علیہ السلام کی قیادت، اور یہی ہر قائد کو چاہیے کہ اس کے راستے کی جو مشکلات ہیں اس کا تجزیہ کرے، اور مشکلات کے تجزیے کے بعد ان سے نکلنے کا راستہ تلاش کرے۔ اور اسی حوالے سے یہ جتنے واقعات ہیں رفقا محترم، ان میں سورہ ہود اور آیت 120، 11/120 کو اگر آپ سمجھ لیں کہ یہ واقعات انبیاء جو ہمیں بتائے گئے ہیں نا، یہ ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے ہیں، یہ ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کو ڈسہارٹڈ کرنا ہے، مایوس کرنا ہے، آپ کو شکستہ خاطر کرنا ہے۔ مثلا موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ بتایا کرتے تھے باربنائے وحی کہ یہ تیرے راستے مشکلات ہیں، فوراً وحی آ گئی۔ تو جو غیر وحی والے ہیں وہ ان واقعات سے کیا رہنمائی حاصل کریں گے؟ وہ تو شکستہ خاطر ہوں گے۔ بھائی ان کو تو قدم قدم پر اللہ تعالیٰ ان مشکلات میں وحی کی بنیاد پر نکالتا تھا۔ تو اب آج ہم کیا کریں؟ تو اس ضمن میں ایک اصول ہے کہ نبی پر جو وحی کا نزول ہوتا ہے وہ بربنائے نبی ہوتا ہے، لیکن وحی کا نفاذ وہ بربنائے بشر کرتا ہے۔ نزول وحی بربنائے وحی نبی ہوگا، اور نفاذ وحی بربنائے بشر کرے گا۔ اسی لیے نفاذ وحی کے اندر کمی بھی رہ جائے گی، کوتاہی بھی ہو جائے گی، مشاورت میں کمی، جن افراد پر آپ کو اعتماد ہے ان کے اندر سے کوئی کمی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، تو وحی کا نزول یا ریسیپشن تو وہ بربنائے نبی کرتا ہے، لیکن نفاذ وحی بربنائے بشر ہوتا ہے۔ تو یہ نفاذ وحی کے مراحل ہے، نہ کہ نزول وحی کے۔ تو اس میں میری مراد ہے کہ یہ جو 2077 ہے، 2661 ہے، 44/25 ہے، اس میں ہمیں یہ رہنمائی عطا کی گئی ہے کہ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ يَابَسًا وَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَابَسًا۔ تو ان مقامات کو اگر دیکھیں گے تو یہ رہنمائی مل جائے گی، اور مزید پر جب اس پر ہم تفصیلی گفتگو کریں گے تو اس وقت بھی ان کو دیکھ لیں گے۔ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، تو اس طرح ہم نے تمہاری رہنمائی کر کے اس علم اور حکمت کی بنیاد پر ہم نے تمہیں رہائی عطا کی۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ،
اور فرعون غرق کر دیا۔ وہ کیوں غرق ہوا رفقائے محترم؟ جوش جذبات کی وجہ سے۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ پانی بڑھ رہا ہے، لیکن شدت جذبات میں، جذبات سے مغلوب ہو کر اس نے اندازہ نہیں لگایا کہ کیا کیفیت ہو جائے گی۔ تو اس میں گویا کہ جذبات کے اندر مبتلا ہونا اور جذبات میں آ کر فیصلہ کرنا، فرمایا فرعون نے اندھے جذبات میں مبتلا ہو کر اضل قومہ، قوم کو تباہ کر دیا اور نہ ان کو منزل مراد تک اس نے پہنچایا۔ تو اس میں گویا کہ فرعونی قائدین کی پہچان بتائی ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ ہم اس سے بچیں۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تمہاری قوم کے جو افراد تھے وہ اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ اب اس کے بعد وہ جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی ہوئی، اس وحی کو مدون کر کے امت کی طرف منتقل کرنے کا جو عمل تھا، اس کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ فرمایا وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، فرمایا وہ وقت بھی بہت اہمیت کا حامل ہے کہ جب ہم نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا۔ یہ جو 40 راتوں کا عمل تھا اور اس کے ساتھ 70 افراد سیدنا موسیٰ علیہ السلام لے گئے تھے، تو یہ وحی کو کتابی شکل میں جمع کرنے کا عمل تھا۔ اب اس میں اہم نقطہ یہ ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام تو اپنی حیات طیبہ میں اپنی طرف نازل ہونے والی جو وحی ہے اس کو مرتب کروا کر الواح کی شکل میں محفوظ کر کے جائیں، اور جو ابد کا کلام ہے، ہمیشہ کے لیے جو رہنے والا کلام ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی جو ہیں، رسول جو ہیں، وہ ویسے ہی چھوڑ جائیں۔ اس کی کوئی ترتیب نہیں، کوئی اس کے اندر لکھا نہیں، کوئی لکھا عمل ہی نہیں ہے۔ تو یہ کیا ابدی کلام کے ساتھ یہ سلوک، اور جو مقامی اور عارضی ہے اس کو اتنے اہتمام سے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس میں یہ جو 40 راتوں کا جو عمل ہے، اس کے لیے سورہ الاعراف آیت 175 کا حوالہ ہے کہ كَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ۔ تو یہ کتابت وحی ہے۔ تو اگر موسیٰ علیہ السلام وہی کوئی کتابت پر معمور کیے گئے اور اہتمام کے ساتھ امت کو انہوں نے یہ چیز منتقل کی، تو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اس پر یعنی بہت اعلیٰ حوالے سے ان کا فریضہ تھا کہ امت کو یہ چیز دے کر جائیں، کیونکہ یہ انسانیت کا رہتی دنیا تک سہارا تھا۔ تو یہ 40 راتوں کا وعدہ وحی کے حوالے سے تھا۔ ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون، فرمایا کہ اس دوران کہ جب وہاں پر وہی لکھی جا رہی تھی اور تمہارے کچے پن کا یہ حال ہے کہ تم نے اس پیریڈ میں، اس دوران میں العجل کو، گوسالے کو، گائے کے بچے کو اپنا خدا بنا لیا، معبود بنا لیا، وانتم ظالمون، اور اس طرح تم نے اپنے اوپر ظلم ڈھایا۔ اب ہم نے کیا کیا رفقائے محترم؟ ہم نے عین اس دوران تو نہیں کیا، لیکن کچھ عرصہ کے بعد یہ جو ہمارے ہاں کتب روایات ہیں سامری کا وہاں بھی یہ ہجر سامری کا کام تھا، قصہ گو، وائز، اور ہمارے ہاں بھی جو کتاب اللہ سے چھڑانے کے لیے یہ جو چیزیں آئی ہیں، یہ بھی ہجر سے کم نہیں۔ انہوں نے بھی وہاں ہجر نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی اسرائیل کو روکا، اور یہاں ان کتب نے، روایات نے، قصوں نے، کہانیوں نے اللہ کے کلام سے ہمیں روک لیا، اور وہاں بھی انہوں نے اپنے اوپر ہی ظلم ڈھایا، اور اس طرح ہم نے بھی اپنے اوپر ظلم ڈھایا۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا یا کلام کا تو کوئی نقصان نہ ہوا۔ تو یہ گویا کہ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، پھر فرمایا کہ ہم نے تمہارے اس عمل سے صرف نظر کیا، کیوں کہ نبی موجود تھے، وہ واپس آئے،
اور واپس آنے کے بعد انہوں نے اس کا تدارک کیا، اور اس تدارک میں جو اہمیت کی حامل چیز تھی وہ تھی لعلکم تشکرون، شاید کہ یہ جو تمہیں موقع مل رہا ہے اس سے تم بھرپور طریقے سے فیضیاب ہو سکو۔ آگے فرمایا وہ جو اوپر کتاب کا ذکر تھا، 40 راتوں کا جو عمل تھا، اب اس کی تفصیل فرمائی جا رہی ہے۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب بشکل فرقان، واو یعنی کے معنی میں، ترادف کے معنی میں، یہ دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، کتاب ہی فرقان ہے اور الفرقان ہی کتاب، جس طرح کہ قرآن بھی ہے اور الفرقان بھی ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، 25/1۔ اور یہ جو کتاب بشکل فرقان عطا کی تو لعلکم تہتدون، تاکہ اس طرح تمہارے لیے منزل مراد تک پہنچنا ممکن ہو سکے۔ گویا کہ کتاب الہی کو چھوڑنے سے، پس پش ڈالنے سے کوئی قوم منزل مراد تک نہیں پہنچ سکتی۔ منزل مراد تک پہنچنے کا واحد ذریعہ کلام اللہ ہے، اور اسی لیے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 15 اور 16 میں جو ارشاد فرمایا یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، سلامتی کے راستوں تک پہنچانے والا صرف اور صرف قرآن ہے، کلام اللہ ہے، اس کے سوا کوئی بات نہیں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم ذالکم خیر لکم عند بارئکم فتاب علیکم انہ هو التواب الرحیم۔ جب موسیٰ علیہ السلام واپس الواح لے کر آئے اور وہ جو گسالہ پرستی کا سارا نظام چل پڑا تھا، اب اس پر مواخذہ ہوتا ہے۔ فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، تم نے کتاب اللہ کی اتباع سے کنی کترا کر اور گسالہ پرستی اختیار کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ ظلم کیا ہے تم نے اپنی جانوں پر باتخاذکم العجل، گسالے کو خدا بنا کر، سامریوں کو مذہبی پیشوا بنا کر کہ جنہوں نے تمہیں اللہ کے کلام سے دور کیا، اس طرح بہت ظلم کیا تم نے اپنے اوپر۔ فتوبوا الی بارئکم، پس رجوع کرو، دوبارہ لوٹ آؤ اپنے خالق کی طرف، اور یہی ہے کہ جو خالق ہے اسے عامر بناؤ، 7/54۔ اور اللہ کی طرف لوٹنے کا کیا معنی ہے؟ 42/10، مختلفتم فیہ من شیء فحکمہ الی اللہ، جس چیز میں بھی اختلاف ہو دین کے حوالے سے رجوع کرو اللہ کی طرف۔ اور 6:115، افغیر اللہ ابتغی حکما، کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو حکم بناؤں؟ میں تو نہیں بناؤں گا، رسول فرماتے ہیں۔ آگے فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، تو کتاب اللہ کی طرف لوٹنا ہی دراصل اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ تک پہنچنے والی شرائع حیات صرف اور صرف اللہ کی کتاب یا اس کا کلام ہے، بس تم اللہ کے کلام کی طرف لوٹ آؤ۔ آگے ہے فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں پس تم اپنے آپ کو قتل کرو، اپنے آپ کو قتل کرو۔ ایک ترجمہ تو روایتی تھا کہ اپنے آپ کو ہی قتل کر دو۔ اس کے بعد ذرا اس کی اصلاح کی گئی ہے دور جدید میں، بعض ہمارے مفسرین نے انہوں نے اس کا معنی کیا کہ اپنے میں سے ان افراد کو قتل کرو کہ جنہوں نے تمہارے اندر یہ گوسالہ پرستی کو رواج دی ہے، اور اس سے انہوں نے قتل مرتد جو ہے اس کی سزا کا جواز پیدا کیا ہے کہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، شریعت موسوی میں حکم تھا
کہ جو ارتداد کرے، فتنہ بدعت، اس کو قتل کر دو۔ رفقائے محترم، اگر یہ قتل مرتد پر آپ قانون بنائیں تو آپ کی دعوت و تبلیغ کہاں ہوگی؟ آپ بھی یہی قانون بنائیں گے کہ مان بدل دینہ فقتلوہ، جو اپنا دین تبدیل کرے اسے قتل کر دو۔ تو یہی قانون ہنود بنائیں گے، یہود بنائیں گے، نصارہ بنائیں گے۔ انٹرنیشنل لا تو وہی ہوگا، کیفا تدین و تدان، جو تم دوسروں کے ساتھ کرو گے وہی تمہارے ساتھ کیا جائے گا۔ تو تبلیغ آپ کن کو کریں گے؟ اگر کوئی ہندو مسلمان ہوا تو ہندو اسے قتل کر دیں گے، یہودی ہوا تو یہود اس کو قتل کر دیں گے۔ تو تبلیغی مذہب، توسیعی مذہب، توسیعی دین کیسے، توسیعی عروست و کشاد کیسے ہوگی؟ تو پھر یہ ہے کہ قرآن میں تو قتل مرتد کا کوئی ہے ہی نہیں، لا اکراہ فی الدین۔ تو یہ جو فقتلوا انفسکم ہے، اس سے مراد نفس امارہ کو مارنا ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء 12/53، کہ جو تمہارے اندر امارگی پیدا ہو گئی ہے، احکام الہیہ کے مقابلے میں جو سرکشی تمہارے اندر پیدا ہو گئی ہے، اس کا قلع کما کرو۔ ذالکم خیر لکم عند بارئکم، اور یہ نفس امارہ کو قتل کرنا، ختم کرنا، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ فتاب علیکم، اور وہ اللہ ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک دفعہ غلطی ہو جائے تو بس اس کو ہمیشہ کے لیے دھتکار دے۔ وہ تو رجوع برحمت کرتا ہے، جب بھی بندہ اللہ کی طرف، اس کے قانون کی طرف، مکافات عمل کی طرف لوٹ آئے تو وہ رجوع برحمت ہوتا ہے، اس کے اس عمل کو قبول کرتا ہے۔ اب اگر قتل کرنا معنی لے لیا جائے تو جب وہ قتل ہو گئے تو فتاب علیکم، تمہاری توبہ قبول کر لی، توبہ قبول کر لے گا، کیا وہ تو مر گئے؟ تو جب انہوں نے اپنے آپ کو مار لیا یا اپنے بھائی بندوں کو مار دیا تو فتاب علیکم توبہ کیسے قبول ہوئی؟ یعنی وہ تو مار دیے گئے، تو جب مر گئے تو فتاب علیکم کیا مانا؟ یعنی یہ فتاب علیکم کا عمل بتاتا ہے کہ یہاں بار توبہ جو قبول کی گئی ہے یہ نفس امارہ کے حوالے سے، کہ اگر تم سے یہ غلطی ہو گئی ہے تو کوئی بات نہیں، اب سنجیدگی کے ساتھ اس غلطی کا اعتراف کرو اور اس امارگی کو ختم کرو، اور ایسا کرنا تمہارے لیے شرف و مجد کا باعث بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالی تمہاری اس توبہ کو قبول فرمائیں گے، اور انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی توبہ کو قبول کرنے والا اور قبول کر کے سامان نشو و نما عطا فرمانے والا، حفاظت فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد ابو جی بنی اسرائیل کے حوالے سے ان کی جو کیریکٹر کی کمزوریاں ہیں، ان کمزوریوں میں سے ایک کمزوری کا مزید حوالہ دیا جا رہا ہے کہ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، فرمایا کہ وہ وقت یاد کرو کہ جب تمہارے قومی بھائیوں نے یہ کہا کہ اے موسیٰ لن نؤمن لک، ہم تیری دعوت پر یقین نہیں کریں گے یقین کامل، حتی نر اللہ جہرا، تاہاں کہ ہم نہ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کو جہرن، سر کی آنکھوں سے۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو فرمایا اس میں انڈرسٹوڈ ہے، ایک چیز معذوف ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی جب یہ تمہارا مطالبہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے سنا تو فرمایا کہ یہ ممکن نہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ تو اس کے بغیر ماننے والے نہیں۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر چل پڑے۔ تو جب چلے تو وہاں بجلی کا ایک کڑکا، زوردار کڑکا، تو وہ جو بجلی کڑکی تو اس کی جو آواز تھی، اس آواز کو سن کر یہ تمام غش کھا گئے، یعنی دیکھنے چلے تھے اللہ کو، اور اللہ کی مخلوقات میں سے ایک ادنی ترین مخلوق جو رعد ہے، اس کا کڑکا جو ہے اس کو برداشت نہ کر سکے۔
یعنی حوصلوں اور ارادوں کی یہ ناپختگی کہ عزم اور ارادہ تو یہ، دعویٰ تو یہ کہ اللہ کو دیکھنے کے لیے چلیں گے، اور ہمت یہ کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک ادنی مخلوق جو ہے اس کی جو ایک یعنی اظہار ہے یا اس کا جو ڈسپلے ہے یا اس کی جو برآمد ہے، آنا ہے سامنے، اس کے سامنے کھڑے نہ ہو سکے۔ تو فرمایا کہ چلے تھے تم اللہ کو دیکھنے، اور حالت تمہاری یہ ہے کہ جب بجلی کا کڑکا جو ہے وہ تمہارے سامنے آیا اور تم دیکھ رہے تھے کہ بجلی کڑکی ہے، اس کے سوا کوئی بات نہیں، تو ثم بعثناکم من بعد موتکم، یہاں موت کا معنی ڈیڈ ہو جانا نہیں، ڈیتھ نہیں، بلکہ غشی اور مدہوشی ہے۔ فرمایا کہ پھر ہم نے تمہیں اٹھا کھڑا کیا تمہاری اس بے ہوشی کے بعد، یعنی اس بے ہوشی اور مدہوشی کے عالم کو ہم نے اپنے قانون کے تحت دور کیا، اور یہ سب کچھ اس لیے ہوا لعلکم تشکرون کہ شاید اس طرح جو تمہیں بازیابی کے مواقع حاصل ہو رہے ہیں ان کی تم قدر افزائی کرو، صحیح استعمال کرو ان کو۔ آگے فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، یہ جو ظللنا علیکم الغمام، تو یہ کوئی خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بادلوں کو نہیں چلایا تھا، یعنی یہ معنی نہیں ہے کہ جب وہ چلتے تھے تو اللہ تعالیٰ بادلوں کو حکم دیتا تھا کہ ان کے اوپر سایہ رکھو، بلکہ یہ وہ علاقہ جو تھا وہ پہاڑی علاقہ تھا، جس طرح کہ آج ہم یعنی مری میں جائیں، نچیا گلی میں جائیں، ان علاقوں میں جائیں تو بادل ہمارے اوپر سایہ فگر رہتے۔ تو ظللنا باب تفعیل میں مادہ وجدان کے تحت، خاصہ وجدان کے تحت، کہ وہ وقت یاد کرو کہ جب ہم نے تمہیں ان پہاڑی علاقوں میں، سبز و شاداب علاقوں میں ہم نے پہنچایا، اور وہاں بادل جو تھے وہ تمہارے اوپر سایہ فگن رہتے تھے۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے وہاں تمہیں کھانے کے لیے جو خوراک ہم پہنچائی وہ من اور سلوہ۔ تو من جو ہے یہ بٹیر کو، یعنی وہاں کو اس علاقے کے اندر اس طرح کے جانور، پرندے کہ جن کو معمولی سی جدوجہد سے تم پکڑ سکو اور کوئی زیادہ جدوجہد نہ کرنی پڑے، اور سلوہ بٹیر من جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جس طرح یہ چھوٹے چھوٹے پودے، اور ان پودوں کے اوپر رات کے وقت جب اوس پڑتی تھی تو وہ ایک مٹھاس کی چیز جو تھی وہ وہاں جمع ہوتی تھی۔ مراد یہاں پر یہ ہے کہ ہم نے تمہارے لیے ایسا انتظام کیا کہ بڑی آسانی سے تمہارے لیے خورد و نوش کا سامان جو ہے وہ تمہیں مہیا ہو جاتا تھا، اور ہم نے تمہیں حکم دیا کُلُوا مِن طیبات ما رزقناکم، کہ یہ جو اس جدوجہد، معمولی سی جدوجہد سے بھی جو تمہیں یہ اعلیٰ چیزیں حاصل ہو رہی ہیں، ان کو سازگاری کے ساتھ، ہم آہنگی کے ساتھ، جماعتی نظام اور ڈسپلن کے اندر رہتے ہوئے تم انہیں کھاؤ اور پیو۔ وما ظلمونا، لیکن انہوں نے ان کی بھی ذخیرہ اندوزی شروع کر دی، ذخیرہ اندوزی شروع کر دی، ہاں جی، اور جو چھینا جھپٹی ہے، سلب و نہب ہے، بڑوں نے جو مصر میں دیکھا تھا انہی کے اثرات کے تحت وہ چھوٹوں کا حق پامال کرنے لگے۔ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، فرمایا کہ ایسا کر کے انہوں نے ہمارے نظام کا تو کچھ نہ بگاڑا، ایسا کر کے انہوں نے اپنی ذات کے اندر نقص رہنے دیا، کمزوری رہنے دی، یا وہ جو کچھ ظلم کرتے تھے وہ اپنے ہی بھائی بندوں پر ظلم کرتے تھے۔ ہم نے جو احکام دیے تھے انہی کے بھائی بندوں کے لیے تھے، تو وہ اتنے بے رحم نکلے کہ اپنے قومی بھائیوں کو تباہ و برباد کرنے لگے۔ آگے جو ایک اور اہم مسئلہ آ رہا ہے رفقائے محترم، اور یہ بھی خصوصی توجہ کا طالب ہے کیونکہ اس کو بھی کئی حوالوں سے بگاڑا گیا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور وہ وقت بھی اہمیت کے قابل ہے، یاد رکھنے والا ہے، جب ہم نے کہا ادخلوا هذه القرية، داخل ہو جاؤ تم اس بستی میں، کیا داخل ہو جاؤ فاتح کے طور پر، فَقُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا،
لیکن اس فتوحات کے یا ان فتوحات کے دور کے بعد یہاں پر جو نظام ہے وہ سرمایہ دارانہ نظام نہ چلانا، بلکہ کھاؤ پیو اس بستی میں، اس مملکت میں، اس حکمرانی کے دور میں رغدن، ایسا کھانا کہ جس میں سب کے لیے خوشگواریاں ہوں، ایسا نہ ہو کہ کچھ کے لیے تو سب کچھ ہو اور کچھ کے لیے محرومیاں ہوں۔ تو یعنی نظام ربوبیت کے انداز میں کھاؤ پیو، خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ، نظام ربوبیت کے حوالے سے۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور جس شعبے میں، الباب سے مراد شعبہ، جس شعبہ حیات میں بھی داخل ہو، جس ذریعے کو بھی اڈاپٹ کرو، ہر ذریعہ، ہر وسیلہ، ہر مینز، جو کچھ بھی تم کرو، جس شعبے میں بھی جاؤ، جس دائرہ زندگی میں بھی تم جاؤ، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، تو اس وقت تمہاری حالت احکام الہیہ کے سامنے سرنگوں ہوتے ہوئے، احکام الہیہ کی اطاعت کرتے ہوئے۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور اعلان عام کرو۔ اعلان عام کیا کرو؟ حِطَّةٌ، اس کا معنی کرتے ہیں کہ ان کو اللہ نے حکم دیا کہ حِطّہ حِطّہ کہتے ہوئے تم داخل ہو جاؤ، اور پھر حِطّہ حِطّہ کہتے ہوئے تم گزرو گے تو کیا کریں گے؟ نغفر لکم خطایاکم وسنزید المحسنین، تم حِطّہ حِطّہ کہتے ہوئے چلے جاؤ تو ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے، اور اس حسن کارانہ انداز میں جتنا کوئی حِطّہ کو حسن کارانہ انداز میں انجام دے گا اس کو اور زیادہ ہم نوازیں گے۔ تو اسی سے ہمارے ہاں یہ آئے ہیں تعویذات کہ دیکھو حِطّہ حِطّہ کہا، حِطّہ 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 کہتے جاتے تھے، اللہ کہتے میں نے تمہیں بخش دیا۔ اور جو حِطّہ کو ہماری اس طرح قاری حضرات تجوید کے ساتھ، قرأت کے ساتھ، تو وہ کہنے لگے نا، وہ گئے کہ جی وہ فلاں عرق ہے، تو انہوں نے اس کو صحیح معنی میں مخرج سے ادا کیا، تو پنساری نے قاری ہے تو صحیح، عطار نے کہا لیکن اتنا گاڑا نہیں ہے جس حوالے سے آپ مانگ رہے ہیں۔ تو یہ جو حِطّہ ہے اس کو اس حوالے سے کہ جی اس کو حسن کارانہ انداز میں کہو، تو اگر کہو گے تو ہم اس ایسے محسنین کو اور زیادہ نوازیں گے، یہ بات نہیں ہے۔ ابھی اس کو اسی روایتی ذہن کو یعنی بات کو ذہن میں رکھتے آگے بڑھیں۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، تبدیل کر دیا انہوں نے، ظالموں نے تبدیل کر دیا اس قول کو جو ہم نے یا جو ان سے کہا گیا تھا۔ معنی کرتے ہیں کہ ان کو کہا گیا تھا حِطّہ حِطّہ، انہوں نے کر لیا ہنتا ہنتا، حِطّہ کو ایک لفظ کو انہوں نے تبدیل کر لیا۔ تو جب تبدیل کر دیا تو پھر کیا ہوا؟ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، تو ان کے اوپر نازل کیا ہم نے آسمان سے عذاب بوجہ اس کے کہ وہ ہمارے قانون کو توڑتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک حِطّہ کو ہنتا کہا، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بلائیں نازل کر دی۔ عجیب بات ہے کہ انہوں نے حِطّہ کو ہنتا کہا تو عذاب آ گیا، اور اس امت نے پورا قرآن غلاف میں بند کر کے عرب و عجم کی تمام چیزوں کو، روایات کو اپنا دین بنا لیا ہے، اور اس پر ایک پتھر بھی نہیں پڑا۔ یعنی عجیب اللہ ہے کہ اگر کسی قوم نے ایک لفظ میں تبدیلی کی تو ان کا بیڑا غرق کر دیا، اور یہاں پوری کی پوری شریعہ جو ہے وہ انسانوں کی خود ساختہ روایات بن گئی، اور اللہ کا دین جو ہے وہ مذہب میں تبدیل ہو کر انسانوں کے خود ساختہ فتاوا کا مظہر بن گیا، اور اس کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو یہ رب العالمین نہیں ہو سکتا، اور اس کا یہ قانون حیات نہیں ہو سکتا، اتنا اس کے طرز عمل میں تفاوت نہیں ہو سکتا کہ ایک قوم ایک لفظ تبدیل کرے تو تباہ و برباد ہو جائے، اور یہ پوری کتاب کو، کلام حق کو، کلام حیات بخش کلام کو غلاف میں بند کر کے اوپر رکھ دے اور انسانوں کی خود ساختہ روایات کو دین بنا لے، تو اس کو کچھ بھی نہ ہو۔ ای نمی صدر خدائے را، ایسا اللہ عادل نہیں ہو سکتا، یقیناً وہ رب العالمین نہیں ہے۔
وہ تو پھر خود فیور کرنے والا اور خود گویا کہ نعوذ باللہ طرز عمل میں تفاوت رکھنے والا، تو یہ بات نہیں۔ حتیٰ رفقائے محترم کہتے ہیں حتیٰ یحط، تو کسی کے بوجھ کو اٹھا لینا، کسی کا بوجھ اپنے سر لے لینا، کسی کی مشکل کو اپنے ذمے لے لینا۔ اور حتیٰ کہتے ہیں یہ جب پھل لگا ہو تو پھل مثلا بیر یا یہ جو پھل لگے ہیں تو ان کے درخت کو یا تنے کو اس طرح جنبش دینا کہ وہ پھل نیچے گرے اور اس سے انسان کھائے بھی اور اپنے اہل و عیال کو کھلائے بھی۔ اصل میں یہاں قانون حیات، قانون عروج و زوال میں ایک اہم بات بتائی جا رہی ہے۔ فرمایا کہ جب تم فاتح کے طور پر کسی ملک میں جاؤ، کسی سرزمین میں جاؤ، تو تمہارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ طرز عمل یہ ہونا چاہیے کہ ماضی میں جن لوگوں نے تمہارا مقابلہ کیا ہے اور اب وہ شکست کھا گئے، مفتو ہو گئے ہیں، تو مفتوحین سے انتقام پروری کا جذبہ جو ہے وہ نہ پالنا، انتقام کی سیاست نہ چلانا۔ اس نے ہمارے اوپر تیر چلایا تھا، اس کے تیر سے میرا باپ قتل ہوا، اس سے فلاں قتل ہوا، اب ہم تو جب تک انتقام نہیں لیں گے اور انتقام کی آگ جب تک ٹھنڈی نہیں ہوگی ہمیں تو چین نہیں آئے گا۔ فرمایا کہ یہ طرز عمل مسلم فاتحین کا جو دنیا میں عدالت قائم کرنے کے لیے عفو درگزر کے نمونے بن کر جو آئے ہیں، پیکر ہیں عدالت الہی کے، سماحت الہی کے، عفو درگزر الہی جن کی ذات سے ظاہر ہو، ان کا طرز عمل یہ نہیں ہونا چاہیے حتتن قولو حتتن، یہ اعلان عام کرتے چلے جاؤ کہ اے لوگوں جو ماضی میں تم نے ہمارے ساتھ کیا ہم اس تمام کو نظر انداز کرتے ہیں اور تمہارے بوجھوں کو اپنے کندھوں پر اٹھانے کے لیے آئے ہیں، ہم تمہیں رہا کرانے کے لیے آئے ہیں ظلم سے، جبر سے، یعنی استحصال سے۔ اور یہ ہے 7:157 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن، یازو عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم۔ نبی اور اس کے متبعین تو آئے ہی اس لیے دنیا میں ہیں کہ وہ دنیا کو بوجھ سے، بوجھل سلوں سے، اطواق السلاسل سے نجات عطا کریں۔ قولو حتہ، ان سے اعلان عام کر دو کہ اے لوگوں ہم سے خوف زدہ نہ ہو، ہم تو تمہاری خدمت کے لیے آئے ہیں، فلاح کے لیے آئے ہیں، تمہاری جبر و استبداد کی بیڑیاں کاٹنے کے لیے آئے ہیں۔ نغفر لکم خطایاکم، اور یہ قولو کے تحت ہے، اعلان عام کرتے چلے جانا کہ جو ماضی میں تم سے کوتاہیاں ہوئیں، زیادتیاں ہوئیں، وہ معاف ہیں، بلکہ آئندہ ہم ایسا انتظام کریں گے کہ آئندہ تم سے ایسی کوتاہی نہ ہو، غلطیاں نہ ہو۔ نغفر لکم خطایاکم، جو ماضی میں تم سے خطائیں ہوئی ہیں، کوتاہیاں ہوئی ہیں، ہم ان کا سدباب کریں گے، تمہاری ایسی تربیت کریں گے، تمہیں ایسی تعلیم دیں گے، تم میں انسانی ذات کی اس طرح نشو و نما کریں گے کہ ہر فرد اپنی ذات میں ایک مکمل وحدت پیدا ہو جائے، اس میں ایک انسانیت کا پیکر عظیم بن جائے۔ نغفر لکم خطایاکم، اور مزید برآں وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور جو حسن کارانہ انداز میں اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں گے ان میں اور ہمارے مابین کوئی فرق نہیں ہوگا۔ ہم تو اخوت کاملہ کے لمبردار بن کے آئے ہیں، ہمارے اندر گورے اور کالے کا امتیاز نہیں، عرب اور عجم کا امتیاز نہیں۔ سنزید المحسنین، جو حسن کارانہ انداز میں اس پروگرام اور مشن میں ہمارے دست و بازو بنیں گے انہیں اپنے سے بڑھ کر نوازیں گے۔ سیدنا عمر فاروق کیا کرتے تھے کہ خود اپنے آپ کو یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اپنی حاجات و ضروریات کو پس پوچھ ڈالیں گے ہم اور تمہاری حاجات و ضروریات کو پہلے پورا کریں گے۔ تو یہ ہے فتح و کشاد عالم کا راز، فتح و کشاد عالم کا راز، کہ اگر تم اقوام عالم میں اپنے پروگرام کو عام کرنا چاہتے ہو تو یہ پالیسی تمہیں اڈاپٹ کرنا ہوگی۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، لیکن ان ظالموں نے اس پالیسی کو تبدیل کر دیا،
ان کو حکم دیا گیا تھا کہ تم دنیا کے مظلوموں کے جبر و ستم کو ختم کرنا، ان کے بوجھوں کو اٹھانا، ان کے بوجھوں کو کم کرنا، لیکن انہوں نے فتح و شادمانی کے دور میں دوسروں پر بوجھ بن گئے۔ ان کو حکم دیا گیا تھا بیڑیاں کاٹنا، ان کا وجود خود انسانیت کے لیے بیڑیاں بن گیا۔ کیسر و کسریٰ کے جنہوں نے تخت و تاج کو تباہ و برباد کر دیا، وہ خود بعد میں کیسر و کسریٰ کے تاج کے والی و وارث بن گئے۔ جن کو شہنشاہیت کو مٹانے کے لیے حکم دیا گیا تھا، حاکمیت کتاب اللہ کو حکم دیا گیا تھا، وہ خود ملوک اور خود سر ملوک جو ہے وہ بن گئے۔ تو فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لہم، جو نظام حیات ہم نے ان کو عطا کیا تھا اس کی جگہ پر انہوں نے اپنے خود ساختہ نظام کو اختیار کر لیا، پرپیچویٹ کیا۔ پھر کیا ہوا؟ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، تو نازل کیا، اتارا ہم نے ان کے اوپر کیا؟ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاء۔ ریجز کہتے ہیں رفقائے محترم یہ جو بیل یا جانور، گھوڑا جو تانگے میں ریڑے میں جتتا ہے یا ہل میں جو بیل جتتا ہے، تو ایک وقت آتا ہے کہ اس کی جو ٹانگیں ہوتی ہیں وہ کمزور ہو جاتی ہیں، اس کو آنکس بھی لگاتے ہیں تو وہ ایک قدم نہیں آگے چلتا۔ یہ بیماری جو ہے جس میں کہ سکت اور جان نہیں رہتی پاؤں میں، ہاتھوں میں، جسم میں، اس کو عربی زبان میں راجزہ کہتے ہیں، ریجز، راجز الصور، راجز الفرس، رجزہ۔ یہ گھوڑا اور یہ بیل ریجز میں آ گیا، یعنی اس کے جسم و جان میں طاقت نہ رہی کہ یہ مسافے زندگی میں آگے بڑھ سکے۔ تو فرمایا کہ پس ان میں آگے بڑھنے کا عمل دخل تمام رک گیا، سٹینڈ سٹل ہو گئے، جمود آ گیا، انحطاط آ گیا۔ وہ آگے بڑھنے کا عمل جو تھا وہ ندی، روان ندی کی بجائے جوہر کی شکل اختیار کر گئے۔ کیوں؟ من السماء، سماوی قانون کے پیش نظر ہمارا اعلیٰ سماوی قانون، مکافات عمل کا قانون جو ہے اس کے تحت ایسا ہوا۔ اور آگے فرمایا بما کانوا یفسقون، بوجہ اس کے کہ انہوں نے اپنا طرز عمل فاسقوں والا بنا لیا تھا۔ اب میں نے آغاز میں ایک دعویٰ کیا تھا آپ حضرات کے سامنے کہ یہ قرآن کا محکم اصول ہے کہ وہ جن اصطلاحات کو اپنے ہاں اصول اور ضابطے کے طور پر بیان کرتا ہے، پورے قرآن میں ان کی نگہداشت کرتا ہے۔ اب اس کی میں ایک عملی مثال آج کے درس کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہم نے اس سورہ کی آیت نمبر 26 اور 27 میں فاسقین کے بارے میں یہ دیکھا تھا، وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، فاسقوں کا آیا تھا نا، کیا تھا کہ وہ عہد کو پامال کرتے ہیں، جو چیزیں جوڑا ہے ان کو توڑ دیتے ہیں، زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ وہاں پر الفاسقین آیا تھا اور یہاں پر آیا بما کانوا یفسقون۔ اب دیکھیے یہاں بطور فعل ہے، وہاں بطور اسم فاعل ہے۔ یہاں بھی وہی حقیقت ہے کہ جو عہد و پیمان ان سے لیا گیا تھا اسے انہوں نے پامال کر دیا۔ جن چیزوں کو جوڑ کی حالت میں رکھنا چاہیے تھا ان کو انہوں نے توڑ دیا، ان کو اصلاح کا امام بنایا گیا تھا، وہ فساد پرور ہو گئے۔ یعنی گویا کہ جہاں قرآن فسق کا لفظ استعمال کرے گا اس میں فاعل کے طور پر یا ماضی کے طور پر، مضارع کے طور، ناممکن ہے کہ فاسقین کے جو اوصاف قرآن ایک جگہ بیان کر چکا ہے دوسری جگہ ان کی نگہداشت نہ کرے۔ تو اس طرح رفقائے محترم یہ ہمارے لیے آئینہ ہے اور ہماری پوری تاریخ جو ہے وہ گویا کہ اس میں سمٹ کر آ گئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے کلام حق کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔